ریما عمر صاحبہ، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ پہلگام کے واقعے کے بعد سے ایک سال میں بہت تبدیلیاں آئیں، پاکستان کی ساکھ کو لے لیں انٹرنیشنلی، پاکستان نے جس طرح سے سارا کا سارا معاملہ بلکہ دیگر معاملات کے اندر اپنا رول ادا کیا، کیا آپ سمجھتی ہیں پاکستان کو مزید جو بھارت کی طرف سے خدشات موجود ہیں اس کو مؤثر طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر مختلف پلیٹ فارم سے رجوع کرنا چاہیے، یا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ جی شکریہ رینا. فالس فلیگ کا جو ایک جنرل میننگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیج کروائیں ایک واقعہ کسی اور کو بلیم کرنے کے لیے. تو تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے وتھ چوائس آف ورڈس میری نظر میں، کیونکہ یہ بہت سے سوالات ہیں کہ بھارت نے کس طرح رسپونڈ کیا اس واقعے کے بعد، اس اٹیک کے بعد، اور کیا وہاں پہ انٹرنلی بہت سوالات پوچھے جا رہے ہیں سیکیورٹی لیبس کے اوپر، انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر، کہ اس طرح سے نہیں سنجیدگی نظر آئی پروسیکیوشن. میرا خیال ہے ابھی انہوں نے چارج شیٹ فائل کی تھی لاسٹ، میں جب اس کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن ایسا ایک پروسیجر ہے جس میں زیادہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے بھارت میں بھی لوگوں کا. سو یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن فالس فلیگ کا اگر یہ مانی ہے کہ بھارت نے خود سٹیج کیا ہے پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے، اس پہ وی شوڈ بی کوشس. دوسری بات علینا، عمر بات کر رہے تھے کہ ہمیں عادت ہے اپنی برائیاں کرنے کی، پازیٹیو ہونا چاہیے. آئی تھنک دس از اے ٹائم جب پاکستان بہت پازیٹیو کی جو ایک فیلنگ ہے پاکستانی محسوس کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی ملٹری کانفرنٹیشن ہوئی پچھلے سال، اس میں پاکستان نے جس طرح پرفارم کیا ڈپلومیٹکلی اور میں لیگلی، مجھے پرسنلی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں اس وقت سیکورٹی کاؤنسل کی ریکارڈز نکال کے پاکستان نے جس طرح اپنا لیگل کیس بلڈ کیا، کہ کس طرح اس نے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کا ایکسرسائز کر کے شروع میں پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، پھر جب پاکستان پہ بار بار بھارت کی طرف سے اٹیکس ہو رہے تھے تو پاکستان نے کس طرح اپنے بھرپور سیلف ڈیفینس کا مظاہرہ کیا. یہ پاکستان نے بہت اچھی طرح بین الاقوامی قوانین، پورے جو ایک نارمز ہیں اس کو سامنے رکھ کے اپنا کیس یو این سیکورٹی کاؤنسل اور جو دیگر آپ کے فورمز ہیں اس پہ پیش کیا، which made me very proud، کیونکہ بہت ہی مطلب پریسائز زبان تھی اور بہت اچھی طرح آرگیو کیا گیا تھا یہ کیس. اور ملیٹریلی آف کورس یہ میری فیلڈ نہیں ہے، بٹ پڑھا تو یہی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے بہت اچھا مظاہرہ کیا اور ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ بھارت کے لیے ایک قائم کیا. تو یہ چیزیں ہیں دیٹ وی مسٹ ٹیک فارورڈ. اور جو شہزاد بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان فرام دا اسٹارٹ بہت ٹرانسپیرنٹ تھا، اوپن تھا، اور یہ چیز جو ہے یہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے ریکگنائز ہوئی. آج بھی جتنا بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اور ممالک سے پاکستان پہ کنڈمنیشن آئے گی یا پاکستان سے سوالات پوچھے جائیں گے صرف کیونکہ انہوں نے الزام لگا دیا کوئی بھی ایویڈنس دیے بغیر، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کی ایک جیت ہے. دو چیزیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گی جو شاید بہتر ہو سکتی ہیں. پہلی تو یہ کہ جو عمر اور شہزاد نے بھی بات کی، میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ پاکستان کے کچھ اسکیلیٹنز ہیں ان آر کلوزٹ. ہم تو مانتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے، یہ جو پراکسی گروپس اور دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو ابھی بھی یہ دکھانا چاہیے ایویڈنس کے ساتھ کہ سچ میں وہ پالیسی تبدیل ہوئی ہے. ہم تو ماننا یہ چاہیں گے تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہے اس پہ یقین کرنا، لیکن یہ دنیا کو دکھانا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر کچھ ایکشن لینے کی ضرورت ہو وہ بھی پاکستان کو لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ لینا، مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا جو آشا بھوسلے کی وفات پہ جو پاکستان میں خاص طور پہ جیو پہ اس پہ بات کی گئی، افسوس کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ ایک برصغیر کی، اس خطے کی ایک مطلب بہت اہم آواز ہے. اس پہ جو پیمرا کی طرف سے نوٹس لیا گیا، اس سے مجھے ایک گھبراہٹ ہوئی کہ بھارت میں جس طرح ان کی ریاست اور ان کا میڈیا جس طرح نفرت پھیلا رہا ہے، پاکستان کی طرف سے ایٹ لیسٹ ہمیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، پیس کی آوازیں، کچھ ایسی جو ہماری کامن ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، موسیقی ہے، آرٹ ہے، اس کو نہیں روکنا چاہیے، اس کو نہیں دبانا چاہیے. یہ جو ایک فرق ہے بھارت کی پالیسی، اسٹیٹ پالیسی، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے، یہ میرا خیال ہے اس کو ہمیں دکھانا چاہیے. تفریق ہمیں واضح نہیں ہے بالکل. اور یہ پیمرا کا نوٹس اس نے بہت ڈیمیج کیا. اس کے بعد میں نے دیکھا ایک کیمپین بھی چلی دکھانے کے لیے کہ ایک طرح سے آپ نے جیسے مطلب ٹریزن کر دیا ہے، ایک طرح سے اپنے ملک دشمنی دکھائی ہے کہ آپ آشا بھوسلے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں.
تو یہ ایک چیز ہے, یہ فرق برقرار رکھنا چاہیے لوگوں میں اور ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز پاکستان کا خاصہ یہی ہے کہ وہ تنگ نظر نہیں ہے, خاص کر آرٹس کلچر اور مشترکہ کلچر کے بارے میں, تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے. بالکل, تو یہ اور لینا پاکستان ہیز, میرے خیال ہے دنیا میں یہ جو ہے اٹ ہیز بین ریکگنائزڈ کہ پاکستان ہیز پرفارمڈ ریئلی ویل ڈپلومیٹکلی پچھلے پورے سال میں. تو آئی تھنک وی شوڈ سے کیپ اپ دی گڈ ورک. سلیم صافی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اب خاص طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ایک ابھرتی حیثیت, پاکستان کو پوری دنیا میں غیر معمولی طور پر پذیرائی بھی ملی ہے, پھر لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ بھارت ابھی بھی پہلگام واقعے کے اوپر بیانات بھی دیتا ہے, بڑی جارحانہ سٹیٹمنٹس ان کے سیاستدانوں سے ڈومیسٹک یوز کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. پاکستان سفارتی طور پر یا دیگر معاملات پہ کرے تو اس کے اوپر بھی جارحانہ سٹیٹمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں اس بارے میں پاکستان کو مزید ٹیک اپ کرنا چاہیے ایشو, اگر ہاں تو کیسے؟ دیکھیے, پاکستان میں ایک عرصے سے یہ ریئلائزیشن آ گئی تھی کہ پاکستان میں ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا ہونا وہ کشمیر کے حوالے سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اور الٹا اس سے کشمیریوں کی مشکلات بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی. اور اس کے بعد ریاست نے ان چیزوں کے خاتمے کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں اور اس کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کئی سالوں میں انڈیا کو کوئی ایک بھی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ وہاں پہ انہوں نے کسی پاکستانی کو یا گرفتار کیا ہو یا مار دیا ہو. اگر ایسا کوئی ان کو مل جاتا تو اس پہ وہ طوفان کھڑا کر دیتے, لیکن وہ ان کو نہیں مل سکا. جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے وہاں پہ اس طرح کی مداخلت وہ مکمل طور پر بند ہو گئی ہے. دوسرا جو یہ واقعہ تھا, اس کے بارے میں جو انڈین کلیم ہے, اس میں بھی کئی سوالات وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکے. مثلا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس علاقے میں جو ہندو سیٹلرز ہے ان کا رستہ روکنے کے لیے یہ کارروائی کی ان ملیٹنٹس نے. تو وہ اس میں حالانکہ ایک مسلمان بھی مارا گیا اور ایک کرسچین بھی اس میں مارا گیا. تو پھر سوال یہ ہے, کیونکہ وہ ہمیں بتاتے تھے انڈین سائیڈ کے, وہ پہلے مذہب پوچھتے تھے بندوں سے, تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے پھر کرسچین اور مسلمان کو کیوں مار دیا اگر وہ اسلامک ملیٹنٹس تھے. دوسرا وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ فوجی لباس میں تھے. تو وہاں پہ انڈیا جتنی انڈین پریزنس ہے ان کے سیکیورٹی فورسز کی, اس کے ہوتے ہوئے ایک اس طرح کے مقام پہ کہ وہ سیاحتی مقام تھا اور وہاں پہ لوگ, ایک پارک جیسی جگہ تھی, تو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز وہ کیوں مکمل طور پر ناکام ہوئی اور اس میں سے ایک بندے کو بھی نہ گرفتار کرنے میں نہ مارنے میں وہ کامیاب ہوئے. اچھا, پاکستان نے اس وقت بھی ان کے ساتھ ان سے یہ مطالبہ کیا تھا اور ان کو یہ آفر کی تھی کہ مشترکہ تحقیقات کر لے, کسی تھرڈ پارٹی سے کر لیتے ہیں, اگر پاکستان کی انوالومنٹ اس میں آ گئی تو پھر ٹھیک ہے. وہ انڈیا کسی ایک بھی آپشن کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. اچھا, پھر انہوں نے جنگ ہارنے کے بعد جنگ بھی لڑی اور یہ سب کچھ کر دیا. تو 2026 میں غالباً 28 جولائی 2026 کو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے ان تینوں بندوں کو مار دیا ہے. اب اس کے بعد بھی ان کی شناخت وہ سامنے نہیں لائے. تو پھر ان کو مارنے کے بعد ان کی شناخت سامنے لانا چاہیے تھی کہ وہ پاکستانی ہے یا ان کا کس سے تعلق ہے کس سے نہیں ہے. اچھا, ذمہ داری لی تو ذمہ داری کسی معروف تنظیم نے نہیں لی. ایک فرضی دی ریزسٹنس فورس کے نام سے ایک فرضی تنظیم نے اس کی ذمہ داری لے لی اور پھر وہ بھی اپنے بیانات بدلتے رہے. تو خصوصاً ان کے اس دعوے کے بعد کہ ہم نے ان تینوں کو مار دیا ہے, اس کے بعد بھی اگر انہوں نے شناخت ظاہر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ان کے موقف میں وزن نہیں ہے.
اور وہ خواہ پاکستان کو اس کے لیے بلیم کر رہے تھے، ورنہ تو اس کے بعد تو ان کو سامنے لایا جا سکتا تھا۔ اچھا، پھر پاکستان کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کو تو کوئی اس طرح کا ثبوت ہاتھ نہیں آیا، لیکن اس کے برعکس انڈیا کا ہمارے ساتھ تو کلبھوشن یادیو کی صورت میں ایک زندہ ثبوت موجود ہے، جو کہ ان کے فورسز سے تعلق رکھنے والا تھا اور جو پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہا تھا۔ لیکن اس دوران ایک تو پاکستان نے بہتر سفارتکاری بھی کی، لیکن دوسری طرف کینیڈا جیسے ملک میں ان کے سفارتکار وہ سکھ کے قتل میں ملوث پائے گئے، اور کینیڈا کی حکومت نے ان کے سفیر کو ملک سے نکال دیا۔ پھر امریکہ میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کی طرف سے دیکھنے کو ملی، باقی ملکوں میں بھی ملی۔ تو انڈیا کا عالمی امیج اس کی وجہ سے، جو پاکستان کا کلیم تھا کہ انڈیا ٹیررزم کو سپانسر کرتا ہے اور اپنے حریفوں کو وہ باہر کے ملکوں میں مرواتا بھی ہے، تو وہ خود بخود انڈیا نے ان کے دنیا کو اس کے ثبوت دے دیے، جبکہ پاکستان کے بارے میں انڈیا آج تک اس طرح کا کوئی ثبوت نہ اس واقعے سے متعلق دے سکا اور نہ دیگر جو ان کے الزامات ہیں ان سے متعلق اس طرح کا ٹھوس ثبوت وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکا۔